بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کی ذات کی تقدیس۔ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے جس کی تصویر کشی کی گئی ہو، اور نہ ہی وہ جوہر محدود ہے اجسام کی طرح، وہ تقدیر کا محتاج نہیں، اور نہ ہی وہ جسموں کی طرح انقسام اور تجزیے کو قبول کرتا ہے، نہ ہی وہ جوہر تاکہ اس میں جوہر ٹھکانہ پکڑے، اور نہ ہی وہ عرض ہے تاکہ اس میں اعراض سما جائیں، بلکہ اس کی ہر طرح کوئی موجود چیز نہیں، اور نہ ہی کوئی چیز اس کی طرح ہے، اور نہ ہی وہ کسی چیز کی طرح، اور عام جسموں کی طرح اس کی کوئی مقدار نہیں، اور نہ ہی اس کی دائری قطر ہیں، اور نہ ہی اس کو جہتیں گھیرتی ہیں، اور تمام آسمان بھی اسے گھیر نہیں سکتے، اور وہ ذات باری تعالیٰ عرش پر اسی طرح تشریف فرما ہے جس طرح کہ اس نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے ثم استویٰ علی العرش، اور جو معنی مراد لیا وہ یہ ہے کہ ایسا بیٹھنا جو ٹھہراؤ، گھیراؤ، سماؤ اور نقل مکانی سے پاک ہے، اور یہ کہ عرش نے اسے اپنے اوپر نہیں اٹھایا ہوا، بلکہ عرش اس کے اٹھانے والے فرشتے اس ذات باری کی قدرت کے کرم میں سمائے ہوئے ہیں، اور اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ صرف عرش کے اوپر ہے، بلکہ ہر چیز کے اوپر، حتیٰ کہ ہر رائے کے دانے اور خاک کے ذرے کے اوپر اس کی ان اشیاء پر فوقیت و برتری کم و بیش نہیں ہوتی، اور اس کی ہر چیز پر برتری آسمان اور عرش کی برتری سے کم نہیں، بلکہ وہ عرش پر ایسے ہی درجے پر برتری رکھتا ہے جیسے کہ رائی کے دانے پر برتری رکھتا ہے، اور اس اعتبار سے وہ ہر موجود چیز کے قریب ہے، وہ بندے سے اس کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، کیونکہ اس کا قرب اجسام کے قرب کی طرح نہیں ہے، جس طرح کہ اس کی ذات جسموں کی ذاتوں کی طرح نہیں ہے، وہ کسی چیز میں نہیں سماتا اور نہ ہی اس میں کوئی چیز سماتی، وہ اس بات سے برتر ہے کہ اسے کوئی جگہ گھیر لے، اور اس بات سے پاک ہے کہ اسے کوئی زمانہ محدود کر دے، بلکہ وہ تو زمان و مکان کی پیدائش سے قبل بھی تھا اور اب بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ پہلے تھا، وہ اپنی تمام تجلیاتی صفات کے ساتھ اپنی مخلوقات پر ظاہر ہے، اس کی ذات کے سوا دیگر صفات کی طرح اس کی صفت میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ تغیر اور انتقال سے پاک ہے، اسے حوادث زمانہ بے نقاب نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اسے عارضات ظاہر کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنی بزرگی کی صفتوں میں ہر زوال سے پاک، اور اپنی صفات کمال میں ہر اضافی تکمیل سے پاک ہے، اس کی ذات ازروئے عقل موجود ہے، اور ازروئے ایون اور ابصار دیکھی گئی ہے، صرف ان پر نعمت و کرم کے طور پر جو نہایت نیک ہیں، یا پھر وہ متصور اس لیے ہیں کہ اپنے دیدار عام کی نعمت کو پورا کرے۔ اللہ عز و جل کی قدرت بے شک وہ زندہ ہے، قادر و غالب ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس کو کوئی تصور اور عجز لاحق نہیں ہوتا، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اس کو فنا اور موت عارض نہیں، بے شک وہ تمام بادشاہوں کا مالک ہے، وہ تمام جہانوں اور فرشتوں کا مالک ہے، ساری عزت و قدرت اسی کی ہے، اسی کے لیے تمام بادشاہتیں، تمام قہر، تمام پیدائشیں اور تمام امور کا ذمہ ہے، وہی آسمانوں کو اپنے دست قدرت سے لپیٹنے والا ہے، اور تمام مخلوقات اس کی مخلوق ہیں، بے شک وہ پیدا کرنے اور ایجاد کرنے میں واحد لا شریک ہے، تمام پیدائشی اور اختراعی عوامل میں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی نے مخلوقات اور ان کے عوامل کو پیدا کیا، ان کے رزق انہیں مہیا کیے، اور ہر چیز ہر کام کا وقت مقرر کیا، اس کے قبضے سے کوئی مخلوق کھسک نہیں سکتی،
اور اس کی قدرت سے تمام امور کو نپٹانا پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک اس کی قدرتوں کا شمار ہی نہیں اور اس کی معلومات کی کوئی حد نہیں۔ اللہ عز و جل کا علم بے شک وہ تمام معلومات کا جاننے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے ان چیزوں کا جو زمینوں کی جڑوں سے لے کر اعلیٰ آسمان تک ہیں۔ زمین و آسمان میں رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ سخت اندھیری رات میں مضبوط سیاہ پتھر میں خاموشی سے حرکت کرتی ہوئی سیاہ چونٹی کے حالات و حرکات سے واقف ہے، بلکہ ہر ذرے کا ہوا میں اڑنا بھی اس کے علم میں ہے۔ وہ ہر راز اور پوشیدگی سے واقف ہے۔ اس کی ذات اقدس ضمیروں کی آوازوں پر نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ عقلی حرکات اور پوشیدہ راز بھی جانتا ہے۔ اس کا علم قدیم اور ازلی ہے اور وہ اس ابتدائی اور انتہائی علم سے ہمیشہ موصوف رہا ہے، اور وہ ہماری طرح نقل مکانی کر کے اور حالات میں گھل مل کر علم حاصل نہیں کرتا۔ اللہ عز و جل کا ارادہ بے شک وہ کائنات کے ارادے کے ساتھ بنانے والا ہے، اس لیے تمام جہانوں میں کوئی کم یا زیادہ، چھوٹا یا بڑا، برائی یا بھلائی، نفع یا نقصان، کفر یا ایمان، معلوم یا مجہول، فتح یا شکست، کمی یا بیشی، فرما برداری یا نافرمانی اس کے حکم کے بغیر اور اس کی قدرت و معیشت کے خلاف ممکن نہیں ہو سکتا۔ وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ اس کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں، اس کی قضا کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے، اور کوئی بندہ اس کی نافرمانی کر کے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کی فرما برداری کی طاقت بھی کسی میں نہیں ہے مگر جسے وہ توفیق اور طاقت دے۔ اگر تمام جن و انس، ملائکہ اور شیاطین اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس کے ارادے کے بغیر جہاں میں کسی چیز کو حرکت دیں تو ایک ذرے کو بھی حرکت نہیں دے سکیں گے۔ یہ ٹھہرانا چاہیں تو ٹھہرا نہ سکیں گے۔ بے شک اس کا ارادہ قائم ہونے والا ہے جو اس کی ذات کے ساتھ اس کی تمام صفات میں ہمیشہ موصوف رہا ہے، اور وہ اپنے ارادے کے ذریعے شروع ہی سے جب کسی بھی چیز کا ہونا کسی بھی وقت میں چاہتا ہے وہ چیز اسی طرح اسی وقت موجود ہوتی ہے۔ اس کے ہونے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسی طرح پائی جاتی ہے جیسے اس نے چاہا ہوتا ہے۔ تمام امور کی تدبیر اور تسخیر کے لیے اسے کسی سوچ و فکر کی حاجت نہیں ہوتی، اور تخلیق کے عوامل میں وقتی حالات اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ کسی کام میں مشغول ہونا اسے دوسرے کام سے روک نہیں سکتا۔ اللہ حافظ۔